ویلکم ناظرین. ہماری ہری بھری ہیروئن اپنا بھرا میلہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئیں اور اس کے بعد اچانک ان دل میں کیا ایسی چیز سما گئی کہ ان کے دل میں آیا کہ میں لوگوں کی خدمت کا راستہ اپناؤں. آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دماغ میں کافی سے چل رہا ہے کہ آخر یہ کیا انوکھی بات تھی کہ ایک فنکارہ نے یہ سب کچھ چھوڑا اور یوں بالکل ٹاپ پر, اور اس کے بعد ان کے دل میں خیال ہے کہ میں سیاست میں جاؤں. کیا محرکات تھے؟ جی وہ انڈسٹری چھوڑنے کا وہ اس طرح ہوا کہ جب میں وہ چھپ کے ڈیرا گئی اور صبح جی بہت مشکل میں گئی. میں نے کہا میں نا سارا اپنا انالیسس کروں, دیکھوں کہ بھئی آیا لوگ کیا کہتے ہیں نا میرے بارے میں. تو اسی دن صبح ہی ایک پارٹی کے سربراہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی. جیسے ہی میں اٹھتی ہوں صبح تو باہر کرسچین یونین آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی جس کا دل مچلا تھا کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے؟ نہیں وہ میں یہ بتا دوں, انڈسٹری چھوڑنے کی آپ کی بات بتا دوں کہ جب میں صبح اٹھی نا تو مجھے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی. اب میں میٹنگ کرنے کے لیے چھپ کے ان سے میٹنگ کرنے گئی, جیسے ہوتا ہے نا جی الیکشن میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا, آپ کا بیٹھ جائے, آپ چھوٹی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں, ہم بڑی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی تو ڈیرا میں نے جائزہ لینا ہے, میں چلے ان بندوں سے میٹنگ کر لیتی ہوں, مجھے بہت سے لوگ لینے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے. میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں میٹنگ کر رہی تھی تو ایک دم مجھے ایک بندہ آگے کہتا ہے, میرا کوئی فیملی ممبر یا ورکر تھا, کہ جی 1 منٹ کے لیے آپ یہ بالکونی کے اوپر ذرا کھڑی ہو کے لوگوں کو ہاتھ تو ہلا دیں. میں نے کہا تیرا بیڑا غرق, ابھی تو میں چھپ کے آئی ہوئی ہوں خدا کے لیے, ابھی میں ہاتھ ہلا دوں؟ میں نہیں جانا, مجھے ڈر لگتا ہے. میں تو ڈیرا جب بھی آتی ہوں برقع پہنتی ہوں, چادر پہنتی ہوں, چھپ کے کوئی شادی کوئی غمی خوشی تو میں نہیں آنا. میں کہتے ہیں جی ایک سے آئے نا, آپ آئیں, چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ آئیں. میں نیچے جا کے دیکھتی ہوں, آپ بلیو کرے خاور صاحب, فورن میڈیا نے سارا وہ ریکارڈ کیا, اپنا بھی میڈیا وہاں بہت تھا پاکستانی میں, نیچے 4-4.5 ہزار لوگ 3 گھنٹے مجھے چھپ کے آئے ہوئے تھے. صبح 5 بجے میں پہنچی تھی, اس وقت صبح کے 8 بجے تھے. 4,500 لوگ کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ میں چادریں اور قرآن پاک. ان چادروں کے اوپر کڑھائی 3 مہینے پہلے سے ہوئی تھی مسرت شاہین, کیونکہ وہ جو کڑھائی ہوئی تھی نا بہت بڑا, مسرت شاہین NA18, یہ اتنا بڑا لکھا ہوا تھا. اور وہ چادریں ان کے, اور انہوں نے کہا بیٹا, اور کلوں والے اور داڑھیوں والے جنہیں مشر خان ہم کہتے ہیں, بڑے کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں, اس میں کشر بھی تھے, مشر بھی تھے, ساری دنیا آئی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا السلام علیکم, بیٹا تم ڈیرا آئی ہو, ہمارے مسائل کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا جی لڑو الیکشن, تمہیں لڑنا چاہیے, فلانا مردود, یہ وہ. انہوں نے ڈیرا کا برا حال کر دیا. اس کا باپ چٹائیوں پہ بیٹھتا ہوتا تھا, وہ لینڈ کروزر میں پھرتا ہے, اور جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے اپنی لینڈ کروزر سے چھینٹے مار کے ہمارے کپڑوں پہ چلا جاتا ہے, کیچڑ ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اس کا اسلام ہے, اسلام کے نام پر ہمیں دھوکہ دیتا ہے. ہمارے گھروں میں قرآن پاک لے کے آ جاتا ہے کہ کتاب کو ووٹ دو, تم بیٹا لڑو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن ایک وعدہ کرو. یہاں آپ کا جواب آ گیا کہ تم نے انڈسٹری کیوں چھوڑی. میں وعدہ نبھا رہی ہوں, یہ پولیٹیشین نہیں نبھاتے ہیں, لیکن میں وہ ایک وعدہ نبھا رہی ہوں. لوگوں نے جی قرآن پاک, انہوں نے کہا جی یہ تمہیں قرآن کی قسم ہے بیٹا وعدہ کرو. تم اس وقت چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی, یہ 1996 تھا, کہ قرآن پاک پہ ہم سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ فلم انڈسٹری میں نہیں جاؤ گی. اچھا, اور یہ چادریں ہم تمہیں بیٹی بناتے ہیں. آئی سویر, اب میں وہ پولیٹیشین وغیرہ یا سوشل ورکر تو ہوں نہیں کہ قرآن اٹھا کے بتاؤں. آپ مطلب میں باوضو ہوں, میری بات کا یقین کیجئے گا کہ انہوں نے قرآن پاک اور چادریں دی اور کہا بیٹا تم الیکشن لڑو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے بعد میرے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے 250-300 بچی ہوتی تھی, برقعے میں, چادروں میں, لوگوں کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں. اور مجھے کیا خوشی تھی کہ مجھے 2 قسم کی خوشی تھی. ایک یہ, اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا, یہ بھی کہا, یہ ساری باتیں میں بالکونی میں کھڑی ہوں, وہ نیچے کھڑے ہیں اور میں سن رہی ہوں, اور میں خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں, کیونکہ آرٹسٹ ہونا بڑا ڈیفیم ہونا ہوتا ہے. اپنے خاندان میں کیسے کوئی قبول کرے, کیسے مجھے سب کچھ واپس مل گیا. میں نے ایک, یعنی کہ مجھے جب میں لاہور سے چل رہی تھی, مجھے لوگوں نے لاہور سے بھی کہا, ڈیرا سے بھی کہا, پوری دنیا سے کہا کہ تمہیں گولی لگ جائے گی, تم مر جاؤ گے, تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے, تمہیں کڈنیپ کر لیں گے, بہت خطرناک ہے وہ لوگ, فلاں اس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ فرقے سے تمہیں مار ڈالیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میرے گھر کو کچھ نہ گئے, میری بچی کو کچھ نہ گئے, میری بہن کو, میرے ہسبینڈ کو کچھ نہ گئے, مجھے مار ڈالیں, کوئی بات, میں ڈیرے کے لیے جاؤں گی. ویسے تو آپ شروع سے نڈر اور بے خوف اور ایک بولڈ ایکٹریس تھیں, اور وہ آپ کی بولڈنس وہاں پہ کام آ گئی ساری. جی بالکل, میں تو کسی سے ڈرتی, جو میں نے کرنا, جو میرے دل میں آ رہا ہے, جو میں نے کرنا ہے, بالکل, اور مجھے عوام پسند کر رہے ہیں. اچھا, ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا, جب انہوں نے یہ بات کی کہ بیٹا تمہیں ہار جیت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تمہارے پاس صرف 3 مہینے, شاید تم جیت نہیں سکو گی, لیکن تم نے یہ لڑنا ضرور ہے. میں خدا سے یہ دعا مانگتی ہوتی تھی, اللہ میاں مجھے 3 فروری تک مرنے نہ دینا. لوگ کہیں گے مر گئی,
بزدل تھی, مر گئی. مجھے 3 فروری کے بعد میرے اللہ مجھے بے شک مار دینا, لیکن 3 فروری تک مجھے مارنا نہ. اور وہی ہوا الیکشن. وہ جو لوگ جنہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے لیے کھڑی ہوئی, ہم یہ کسی ملا شلہ کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے, کسی مولوی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تھے. ہمیں اپنی ڈیرے کی ترقی, اپنی وہاں دیکھیں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, عورت کو کہ اب دیکھیں جیسے میرے ماموں کی بیٹیاں, پہلے ہمارے زمانے میں نہیں پڑھایا جاتا تھا, اب میرے ماموں کی بیٹیاں نے, زمان نے, دونوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے. ان کے بیٹے نے پورے ڈیرہ اسماعیل خان سے ٹاپ کیا ہے, جنید نے انجینئرنگ میں ماسٹر کرنے کے بعد اس نے ٹاپ کیا ہے بچے نے. وہ بے شک اتنے ریچ نہیں ہیں, اتنے امیر نہیں ہیں, لیکن لوگ پڑھا رہے ہیں. پہلے زمانے میں نہیں پڑھاتے تھے. عورت 3 شادیاں ہو رہی ہیں, 4 شادیاں ہو رہی ہیں. ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا جی, یہ پاکستانی سوسائٹی, ان کو اسلام زیادہ پسند ہی اس لیے ہے کہ اس میں 2 3 4 5 شادیوں کی اجازت ہے. نہیں ویسے انہوں نے ایک ڈھال بنایا ہوتا ہے, ڈھال بنا کے جس کا دل کرے جو بھی کچھ کہتے ہیں. بس یہ اسلام کو انہوں نے نا اس چیز کے اوپر مذہب کو ڈھال نہیں بنانا چاہیے. مذہب بالکل, میں تو یہ کہوں گی کہ کچھ عرصے کے لیے خدا کے لیے ان کو, یہ جو سیاست دان مولوی ہیں نا, خدا کے لیے ایک کچھ سالوں کے لیے پلیز سیاست چھوڑ دیں, اس ملک کے حالات ٹھیک ہونے دیں. مگر یہ جب آپ سیاست میں آئی ہوں گی تو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا اس کا تو جو بھی فلمیں کرتی رہی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, اس کو کیوں نہ ایشو بنا کے اس کو خانہ خراب کیا جائے, اس کا کریکٹر خراب کیا جائے, اور لوگوں کو منع کیجیے کہ تو جی ایسی عورت ہے اور یہ اس طرف آ رہی ہے تو یہ کیا خدمت کرے گی. جی بالکل, وہ یہی ہوا نا کہ میں نے جو ووٹ دیکھیں جی, ووٹ تو میرے تھے تقریباً کم سے کم بھی نا 25,000 ووٹ, تو یوں سمجھ لیں ہر پولنگ اسٹیشن پہ میں جاتی تھی, میری آنکھوں کے سامنے ووٹ پڑتے تھے, اور میں 1 منٹ میں انہیں کیلکولیٹ کر لیتی تھی کہ کتنا ووٹ اس وقت پڑا ہوگا. میں گھنٹہ یہاں کھڑی رہی ہوں, کتنے لوگوں نے میرے سامنے ٹھپے لگا, کیونکہ میری سہیلیاں, میری بہنیں, پروپیگنڈا ہوتا تھا. وہی نا, میں وہی کہہ رہی ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہوا وہ والی بات کہ میرا نا ووٹ کم کیا گیا, لیکن آج تک میں نے اعتراض نہیں کیا, اس لیے کہ اس سے میری جان بچ گئی. میری کیا, لوگوں کی جان بچ گئی. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر مولانا صاحب اتنے ووٹوں سے ہارتے ہیں جتنے ووٹ مسرت شاہین کے بیلٹ سے نکلے تو یہ سب واجب القتل ہے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم ڈیرہ کو رتا دیکھنا چاہتی ہو. میں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے, ہاں یہ میرا ڈیرہ پھلا دسیرا, اللہ کو کچھ بھی نہ کرے. اکھے باتیں کہ جڑا نا تھوڑے بکسے جو نا ووٹ اتنے نہ نکل سن جتنے تو مولانا وہ ہار سی. وہ 25,000 سے آ رہا تھا, اس کے تھے 55,000, اور مسلم لیگ نون کے جو عمر فاروق میاں خیل جیتا تھا اس کے 75,000 تھے. اچھا, مولوی کے ووٹ اس طرح پڑتے تھے ہاں بالکل. اور دیکھیں میرے جو 3 مہینے ہیں نا, مجھے ووٹ اور بہت زیادہ پڑتا. صفائی میں لگ گئے. صفائی میں کیسے لگ گئے کہ یہ لوگ میرے خلاف, عوام نہیں باتیں کرتی تھی, عوام کی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی, عوام نے کوئی, عوام تو لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں میرے ساتھ گھوم رہی ہیں نا, تو عوام ہی ہے نا وہ. انہوں نے کہا کہ فلموں میں یہ کام کرتی ہے, فلموں کا پیسہ حرام کا ہوتا ہے. اچھا, کیمرے کے آگے جس کی آج جو آپ لوگوں کے پاؤں پکڑ کے کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے ہمیں بھی کوریج دے دو. یہی لوگ کہتے تھے, آن دا ریکارڈ ہے, تمام اخباروں میں چھپا ہوا ہے, ہمارے پاس وہ پروف ہے, میرے پاس سارے وہ اخبارات پڑھیں گے جو کیمرے کے سامنے آ گیا. کیمرہ بھی حرام ہے, اور یہ تصویر بنانا حرام ہے, فوٹوگرافری حرام ہے, اور یہ جو بندی ہے یہ فلموں میں کام کرتی تھی, اس کے پاس حرام کا پیسہ تھا. اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا تھا, وہ مولوی نہیں تھا بلکہ عمر فاروق نے کہہ دیا تھا کہ اچھا بھئی تم لوگ تو یہ آ گئی ہے تو تم لوگ اچھا ڈانس سیکھ سکتے ہو. تو اس کو تو میں نے خیر خوب کٹا میں کہ تمہارے کرتوت بتاتی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں فلم کا جو پیسہ ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے, وہاں سے وہ زکوٰۃ فنڈ میں بھی جاتا ہے, وہاں سے مدرسہ بھی بنتا ہے, مسجد بھی بنتی ہے, اور وہ جو حج لوگوں کو کرایا جاتا ہے فری. تو میں نے کہا پھر اگر یہ حرام کا پیسہ ہے تو پھر جب آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہو تو اس وقت کیوں نہیں ایشو کو اٹھاتے, کیوں نہیں کہتے یہ حرام کا پیسہ؟ مت لو نا ٹیکس ہماری انڈسٹری سے, مت لو نا سینمو سے ٹیکس, مت لو نا فلم والوں سے ٹیکس, نہ ڈائریکٹر سے لو, نہ بیوٹی پارلر سے لو, نہ کسی. میری سسٹر کا اس زمانے میں بیوٹی پارلر ہوتا تھا, مس سیلف ریجیز, اب تو وہ چلی گئی, UK چلی گئی, اس کی شادی ہو گئی. تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ گھر میں پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے, توبہ 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 توبہ, اس کا تو پیسہ ہے. اچھا بہرحال فلم جو ہے, فلم سے تو یہیں سیاست میں, اور سیاست تو ہے کروڑوں کی گیم. اب وہ کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, مطلب عوام نے دیا, انہوں نے کمایا, وہ ہم جانتے ہیں بریک کے بعد. آپ بتائیں آپ نے کیا فلموں سے اتنا زیادہ کما لیا تھا کہ آپ مطلب اس طرف آ گئیں, اور ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے ایک کیمپین چلانے کے لیے. حضور پیسہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جنہوں نے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے.